حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، تنخواہ تھوڑی رہے گی، کھائے گا کیسے؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، حافظ کی تنخواہ 10,000 ہے، 8,000 اور 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والے جو نہیں کھاتے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ حافظ اور عالم کو کھلاتا ہے، بہتر سے بہتر کھلاتا ہے۔ اور آج آپ کسی عالم کو، حافظ کو تنہا کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اس کا دسترخوان بڑا کشادہ ہے، کھلا ہوا دسترخوان ہے، 10 آدمی، 20 آدمی، 5 آدمی، 7 آدمی ہمیشہ اس کے دسترخوان پہ کھاتے ہیں۔ قرآن کی برکت سے، دین کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے، کم سے کم 50 مہمان ہر دن کھاتے تھے۔ اور دوستو کھانا ایسا لذیذ، ابھی دارالعلوم دیوبند میں محدث ہیں مولانا نعمت اللہ، اللہ ان کی قبر کو، اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ وہ کہتے ہیں بچپن میں طالب علمی کے زمانے میں نے شیخ الاسلام کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا، آج سے 70-80 سال پہلے، اور پتلا سالن اور روٹی، لیکن اتنی لذت کہ اس کے بعد بادشاہوں کے دسترخوان پہ بھی کھایا، وزیروں کی دعوت کھائی، حکمرانوں کی دعوت کھائی، لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پہ جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی۔ دوستو یہ لذت علم دین کی لذت ہے، یہ قرآن کی لذت ہے، یہ تقوی کی لذت ہے، یہ روحانیت کی لذت ہے، یہ للہیت کی لذت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، اپنی اولاد کو اس لذت سے آشنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو یہ اگر آپ اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بناتے ہیں، آپ قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد آپ کا بیٹا جو حافظ ہے، عالم ہے، آپ کو کبھی بھولے گا نہیں، کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے عالموں کو دیکھا ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب حج کرنے جاتے ہیں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں، اللہ میرے ابا اور اماں کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ حافظ جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے، ایک لڑکا حافظ قرآن تھا، اپنے ماں کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ دوستو حافظ نہیں ہوگا تو کیا پڑھے گا، جا کر کیا پڑھے گا؟ آپ اپنے بچوں کو، میرے ایک دوست کہا کرتے تھے، اے مسلمانوں کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا تو پڑھا دو قرآن کہ مرنے کے بعد تمہیں قرآن پڑھ کے بخش سکے، تمہیں تو ضرورت ہے، قبر میں مردہ انتظار کرتا ہے، میرے گھر والا مجھے کیا بھیج رہا ہے، میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ بہرحال وہ بچہ حافظ قرآن تھا، ماں کی قبر پہ جا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اماں خواب میں آئی، خواب میں آ کر اماں نے بیٹے سے کہا، بیٹے میری قبر پر جب تو آیا کر تو آتے ہی قرآن نہ پڑھا کر، تھوڑی دیر رک جایا کر۔ یہ ماں نے خواب میں کہا۔ حافظ عالم بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کا ذہن بڑا کھلا ہوا ہوتا، قرآن کی وجہ سے ان کے ذہن میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اور کسی کا ذہن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اس خواب میں بیٹے نے اماں سے دریافت کیا، اماں آپ کہتی ہیں کہ جب میری قبر پر آیا کرو، آتے ہی قرآن نہ پڑھو، تھوڑی دیر رک جایا کرو، آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تو اماں کہتی ہے، بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور ہوتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی کثرت میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ تو دوستو یہ نور کون دے گا؟ یا حافظ دے گا یا عالم دے گا؟ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق